الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء على سيد الأنبياء وخاتم المعصومين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابک یا
صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، صلی علی شفیعنا صلی علی محمد وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، صلی علی شفیعنا مدر عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، صلی علی نبینا مدر صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبیٰ
جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ محبت، نذرانہ عقیدت عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام، قابل قدر بزرگوں، دوستوں اور مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے جمعۃ المبارک کی ان بابرکت بہاروں میں اور ربیع الاول شریف کے ان پرکیف نظاروں میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے عشق و محبت میں ہم سب کو اس مسجد کے اندر حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی جملہ عبادات کو، ہماری محبتوں کو اور ہماری اپنے کریم محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وفاؤں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عزیزان محتشم، سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت و رسالت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حاضرین ذی احتشام، حاضرین ذی احترام، آپ کو اور ہمیں سب کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ کائنات عالم میں فقط ایک ہستی اور ایک ذات ایسی ذات ہے کہ جس کے بغیر اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی بارگاہ تک کوئی رسائی، کوئی واسطہ ممکن نہیں ہے، اور وہ ذات بلا شک و بلا ریب نبی الانبیاء، امام الانبیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین، میرے اور آپ کے پیارے آقا حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ منزل کو حاصل کرنے کے لیے منزل کی طرف چلنا بھی پڑتا ہے اور منزل کی طرف رخ بھی کرنا پڑتا ہے، اور اگر کسی کو اپنی منزل کا تعین ہی نہ ہو، پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے کہاں پہنچنا ہے، تو وہ اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا۔ اور اسی طرح اگر کسی کو اپنی منزل کا پتہ تو ہو لیکن اس کی ڈائریکشن سیدھی نہ ہو، وہ اس منزل کی طرف چلے نہ بلکہ اس کے الٹ دوسری سمت چلنا شروع کر دے، تو وہ بھی منزل پر پہنچ نہیں سکتا۔ تو بلا شک و بلا ریب ہم سب کی سب سے پہلی منزل اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ کریم جل مجدہ الکریم کی خوشنودی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، سارا کچھ، یہ سارا کا سارا معاملہ، سارے کے سارے عبادات اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا جب مقصود اور اللہ تعالیٰ کی رضا جب ہم سب کے پیش نظر ہو، تو اس مقصد کو پانے کے لیے جو اس مقصد کا وہ راستہ اور جو اس تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، وہ صرف اور صرف سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بغیر ہمیں کسی بارگاہ تک کوئی رسائی ممکن نہیں ہے، کسی بارگاہ تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان قادری بریلوی، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا
جو ان سے مستغنی ہوا، مستغنی مطلب بے نیاز، وہ جہنم میں گیا جو ان سے بے نیاز ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خلیل اللہ کو بھی ہے حاجت رسول اللہ کی، خلیل اللہ کو بھی ہے حاجت رسول اللہ کی۔ تو یہ سارے کا سارا نظام جو چل رہا ہے وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد چل رہا ہے۔ اول الخلق حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور آخر البعث حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ سب نبیوں سے قبل سب سے اول سب سے پہلے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والی، سب سے اینڈ میں جلوہ گر ہونے والی ذات اقدس گروہ انبیاء و رسل میں میرے کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہیں۔ تو شروع میں بھی قبضہ مصطفیٰ کا ہے اور آخر میں بھی قبضہ مصطفیٰ کا ہے۔ اول و آخر حضور ہیں، درمیان میں جو کچھ بھی ہے وہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قبضہ و اختیار میں ہے۔ تو اسی طرح رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو نبیوں میں سب سے اول نبی بنایا، سب سے اول نبی بنا کر سب سے پہلا آپ کے سر اقدس پر، آپ کی مبارک ذات پر جو ہے وہ نبوت کا تاج سجایا، اور آپ کی ذات اقدس کو نبوت کا تاج پہنا کر پھر اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کرام علیہم السلام علیہم الرضوان کو جو ہے وہ نبوت سے سرفراز فرمایا۔ یہ جو آیا مقدسہ آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، اس میں آل عمران کی 81 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس میں بھی حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا ذکر ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کب سے ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کب سے ہے، اس کا اس میں ذکر کیا گیا۔ اگر تھوڑا سا آپ قرآن کریم فرقان حکیم کو توجہ کے ساتھ پڑھیں تو ہر لفظ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت ہے، ہر لفظ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت ہے۔ وہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شداں مداں زیراں زبراں آیاں شان نبی دے اندر، آما لوکا خبر نہ کائی خاصا رمضاں پائیاں، کہ اگر قرآن کریم کو اگر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق و محبت میں تھوڑی سی توجہ میں پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہر جملہ ہی میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت ہے۔ اب یہ دیکھیں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا، یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا۔ یہ کس کو فرمایا جا رہا ہے؟ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے رب فرما رہا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اِذ کا مطلب یہ ہے کہ محبوب آپ اس لمحے کو، اس وقت کو یاد کریں، ذرا آنکھیں بند کریں اور اپنے دل میں جھانک کر وہ وقت اور وہ لمحہ یاد کریں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسا لمحہ تھا کہ جب ہم نے آپ کے سامنے سارے نبیوں کو بلایا اور سارے نبیوں اور سارے رسولوں کو آپ کے سامنے بٹھایا اور ان سے آپ کی بابت ان سے معاہدہ کیا، ان سے معاہدہ کیا۔ مجھے یہ بتائیں اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے رب تعالیٰ فرماتا ہے یاد کریں وہ وقت، یاد کریں وہ وقت۔ کیا مطلب؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کریں وہ وقت جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا۔ اگر کسی نے کوئی واقعہ دیکھا ہی نہ ہو، اس واقعے کے وقت وہ موجود ہی نہ ہو، اس تک رسائی ممکن نہ ہو، اسے اس کا علم نہ ہو، پھر اگر کوئی اسے دوسرا کہے کہ یار وہ واقعہ، تو وہ کہے گا کون سا واقعہ، کیسا واقعہ، میں نے دیکھا ہی نہیں، مجھے علم ہی نہیں۔ اور قرآن تو ایسا لغو کلام نہیں کرتا، قرآن تو ایسی گفتگو نہیں فرماتا۔ قرآن کہتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، محبوب اس وقت کو یاد کریں، اس وقت کو یاد کریں۔ کس وقت کو؟ جب ہم نے آپ کے سامنے سارے نبیوں کو بلایا اور نبیوں کو بلا کر نبیوں سے وعدہ لیا۔ اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، نبیوں سے معاہدہ لیا۔
تو نبیوں سے کیا معاہدہ لیا؟ نبیوں سے وعدہ یہ لیا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، پھر بھیجنے کے بعد تمہیں کتاب بھی عطا کروں گا، تمہیں حکمت سے بھی سرفراز فرماؤں گا، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے اندر عظمت والا رسول تشریف لے آئے، پھر تمہارے اندر عظمت والا رسول تشریف لے آئے۔ دیکھیں یہاں پہ نبی وہ بھی ہیں جن سے معاہدے کیے جا رہے ہیں، رسول ان کے اندر بھی ہیں، مگر ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کا نام نہیں لیا۔ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، ان سب کو جب بیان کیا تو خالق کائنات نے منصب نبوت سے بیان فرمایا، اور ان کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے معاہدے کی بات کی اور آپ کی بابت جب اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا تو حضور کو بھی خداوند قدوس منصب نبوت سے بیان فرما سکتا تھا، مگر نہیں، فرمایا ثم جاءکم رسول، ثم جاءکم رسول۔ نبی کا مقام بلند ہے، مگر نبوت سے بھی بلند مقام ہے، اسے رسالت کہتے ہیں۔ جو نبی ہوتا ہے اس خلق خدا میں اس نبی کے پائے کا کوئی نہیں ہے، کل مخلوقات کے اندر نبوت کے منصب کا کوئی بھی نہیں ہے، مگر جس کی اتباع نبوت کرے اسے منصب رسالت کہتے ہیں، جس کی اتباع نبوت کرے۔ سارے نبیوں کو تو کتابیں نہیں نہ ملی، سارے نبیوں کو تو صحائف نہیں نہ ملے، تو جن کو نہیں ملے انہوں نے ان نبیوں اور رسولوں کا اتباع کیا، تو جن کو ملی وہ رسول بنے۔ تو خالق کائنات نے ان رسولوں کو بھی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب بیان فرمایا، فرمایا میثاق النبیین، یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے نیچے ہیں، اور جو محبوب علیہ السلام ہے ثم جاءکم رسول، یہ منصب رسالت کے ساتھ تشریف لائیں گے اور رسالت عامہ کے ساتھ تشریف لائیں گے۔ اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت اس وقت کہ جب ان نبیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادہ قدرت کے اندر یہ چیز نہیں تھی کہ کسی اور کو نبی بنایا جائے گا، مگر اس سے قبل ارادہ قدرت کے اندر یہ چیز موجود تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جسے منصب نبوت عطا کیا وہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب دلائل النبوہ کے اندر امام ابو نعیم نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس آیہ مقدسہ کی تفسیر فرمائی، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ۔ اس آیت کی جب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود تفسیر فرمائی، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، كنت اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے منصب نبوت سب سے پہلے عطا کیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پہلا نبی میں ہوں، سب سے پہلے نبوت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی۔ اور دوسری روایت حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا وآخرہم فی البعث، اور بھیجنے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بعثت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے آخر میں بھیجا، سب سے آخر میں۔ اس کی بھی ایک بڑی دلچسپ تطبیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا سب سے پہلے فرمایا، پیدا سب سے پہلے فرمایا۔ جب پیدا سب سے پہلے فرمایا تو پھر منصب نبوت اور رسالت سب سے پہلے عطا کیا۔ یا جابر ان اللہ خلق قد خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ ولم یکن فی ذلک الوقت لوح ولا قلم عرش ولا کرسی نبی ولا ملک مقربہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے جابر اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو ہر چیز سے پہلے پیدا فرمایا۔ یا جابر اللہ یا رسول اللہ حق جاری یا زندہ باد زندہ باد۔ اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو یا جابر ان اللہ قد خلق قبل الاشیاء، تمام
تمام اشیاء کی تخلیق سے پہلے نور نبی کا من نوری ہی، اپنے نور پاک سے تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نور پاک کو تخلیق فرمایا، اور صراحت فرمائی وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد میں کسی اور کی بات کیا کرتے ہو، وقت از خود، اس وقت تو وقت بھی نہیں تھا. دیکھیں وقت بھی نہیں تھا. وقت کیسے بنتا ہے؟ وقت بنتا ہے سمت کے ساتھ، ستاروں کے ساتھ. سورج جب نکلتا ہے ایک ٹائم نکلتا ہے، جب سورج غروب ہوتا ہے وہ ایک ٹائم پہ غروب ہوتا ہے، اس سے ایک منزلیں قائم ہوتی ہیں. آپ نے فرمایا نہ آسمان، نہ زمین، نہ سورج، نہ چاند، نہ لو، نہ قلم، نہ عرش، نہ کرسی، نہ فرشتے، نہ نبی، نہ رسول، اس وقت تو کچھ بھی نہ تھا. الغرض اس وقت از خود وقت بھی نہ تھا، تو کیا تھا؟ یا خدا تھا یا خدا کا محبوب نور مصطفیٰ تھا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے فیض رحمان میں رکھ کر، اپنی فیضان تجلیات میں رکھ کر رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش فرمائی. اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ وہ جو حدیث جبریل ہے، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کم عمرتا من السنین، جبریل بتا تیری عمر کتنی ہے، جبریل بتا تیری عمر کتنی. یہ تفسیر روح البیان کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 543 پر روایت ہے، اور اس کے علاوہ سیرت حلبیہ کے اندر پہلی جلد کے اندر یہ روایت موجود ہے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل سے پوچھا کم عمرتا من السنین، بتا تیری عمر کے کتنے سال گزر گئے ہیں. کم عمرتا من السنین، کتنے سالوں کا تو ہو گیا ہے، تیری کیا عمر ہے. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے میرے کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا. اب اس میں بھی ایک بڑی دلچسپ چیز ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ جب یہ میرا نور پاک تھا اس وقت تو کوئی فرشتہ، نبی، رسول کچھ بھی نہ تھا. تو جبریل کی تخلیق پھر حضور کے سامنے نہیں ہوئی؟ جبریل کی تخلیق تو میرے آقا کے سامنے ہوئی ہے. جبریل تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیدا ہونے والے ہیں. تو حضور پھر جبریل سے پوچھ رہے ہیں کہ بتا تیری عمر کتنی ہے. نہیں، جبریل سے نہیں پوچھ رہے تیری عمر کتنی ہے، بلکہ حضور بتانا چاہتے ہیں کہ خالق کائنات نے ہمیں منصب نبوت کب سے دیا ہے، اپنا بتانا چاہتے ہیں، بتا تیری عمر کتنی ہے. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ رسالت میں آپ علیہ السلام میں عرض کی لست اعلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی عمر کا کوئی اندازہ نہیں ہے، اپنی عمر شریف کا مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے، لیکن غیر ان فی الحجاب الرابع نجما یتلو فی کل 70,000 سنۃ مرۃ، میں عرش کے چوتھے حجاب پر ایک ستارہ چمکتا ہوا میں دیکھا کرتا تھا. عرش کے چوتھے حجاب پر ایک ستارہ چمکتا، میں اسے دیکھتا تھا. فی کل 70,000 سنۃ، 70,000 سال بعد وہ ستارہ چمکتا. 70,000 سال بعد وہ ستارہ چمکتا. رأیتہ 72,000 مرہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے وہ ستارہ 72,000 مرتبہ دیکھا. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، پاسباں ہے پاسباں، پاسباں ہے پاسباں. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ستارہ ایک مرتبہ چمکتا، دوبارہ وہ 70,000 سال بعد چمکتا، اور میں نے اسے کتنی مرتبہ دیکھا؟ ذرا تھوڑا سا اس پر توجہ کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس ستارے کی اور جبریل کی کیسی موافقت ہے، اس ستارے کی اور جبریل کی کیسی محبت ہے
کہ جبریل علیہ السلام نے جب اسے ایک مرتبہ دیکھا تو دیکھنے کے بعد جبریل علیہ السلام نے وہ شب و روز، دن، ایام، مہینے، سال گنے، اور گننے کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ایک مرتبہ دیکھا تو دوبارہ 70,000 سال بعد چمکنا ہے، تو دوبارہ دیکھنا ہے کہیں قضا نہ ہو جائے۔ سمجھ نہیں آئی؟ دوبارہ 70,000 سال بعد چمکنا ہے تو میں نے دیکھنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ غائب ہو جائے اور میں نہ دیکھنا ہی نہیں، دیکھنا ہے۔ اور پھر دیکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ یہ بھی بڑی دلچسپ چیز ہے۔ یہ نہیں عرض کہ یا رسول اللہ بڑی دفعہ دیکھا، نہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موقع اتنا ملا کہ 72,000 مرتبہ دیکھ سکا ہوں۔ اگر اس سے زیادہ موقع ملتا تو دیکھتا، مگر موقع اتنا ملا ہے۔ ذرا کریں کیلکولیشن، آپ کو اندازہ آئے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام، پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تو روایت ایک جگہ پہ نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فوالذی عزتی ربی انا ذالک الکوکب، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے میرے رب کی عزت و جلال کی قسم، جبریل خدا کی قسم، ستارہ میں ہوں، وہ ستارہ میں ہوں۔ اللہ یا رسول اللہ، پاسبان ہے، پاسبان ہے۔ ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جبریل کیا اس ستارے کو، اس نور کو آج دیکھو تو پہچان لو گے؟ کیا اس نور کو، اس ستارے کو آپ آج اگر دیکھو تمہیں دکھایا جائے اسے پہچان لو گے؟ جی یا رسول اللہ، جسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے اسے بھول کیسے سکتے ہیں؟ میرے کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا امامہ اٹھایا اور پیشانی مبارک واضح کر کے جبریل سے فرمایا جبریل دیکھ اور مجھے بتا۔ جب جبریل امین نے پیشانی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، رخ بددہا کو دیکھا، اور دیکھ کر عرض کرنے لگے قد رأیتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحجاب الرابع، یا رسول اللہ مجھے قسم ہے پروردگار کی یہی وہ ستارہ ہے جسے میں چوتھے عرش کے حجاب پر دیکھتا رہا ہوں۔ یہ وہ ستارہ ہے جسے میں عرش کے چوتھے حجاب پر میں دیکھتا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ یہ تو وہی ستارہ ہے۔ پتہ چلا کہ آقا اس مقام پر کوئی اور نہیں بلکہ آپ ہی تھے۔ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولیت ہے، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولیت۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، دیگر متعدد صحابہ سے یہ روایت موجود ہے، حضور نے پوچھا، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے پوچھا متی وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ نبوت کب ملی ہے؟ نبوت کب ملی ہے؟ اب اس کو بھی تھوڑا سا آپ سماعت فرمائیں گے تو آپ کو لذت آئے گی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وآدم بین الماء والطین، وآدم بین الماء والطین، یہ واو حالیہ ہے۔ حالیہ مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال یہ ہوا ہے کہ آپ کو نبوت کب ملی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کب کا یہ جواب دیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کب کے چکر میں آپ اگر جاؤ گے تو تمہیں اندازہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کب ملی ہے۔ صرف ایک چھوٹی سی تمہیں ڈائریکشن یہ دے دیتا ہوں کہ میری نبوت کو سمجھنے کے لیے بس اتنا سمجھ جاؤ وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ سمجھ نہیں آئی؟ نبوت کا یہ آغاز نہیں ہے، نبوت کا یہ آغاز نہیں ہے، فقط بتایا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو جد الانبیاء ہے، جو آدمیت کے سب سے بڑے آدم ہیں، ان کا حال یہ ہے، فرماتے ہیں کہ وہ ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے اور ہماری نبوت اس وقت بھی آشکار تھی۔ رب کعبہ کی قسم، اگر میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی یہ اعلان نبوت والا جو منصب ہے، اعلان نبوت، آپ نے کتنی عمر میں اعلان نبوت فرمایا؟ کتنی عمر میں؟ 40 سال میں۔ یہ صرف اپنوں اور پراؤں کے جو ہے وہ پرکھنے کے لیے تھا
دیکھنے کے لیے تھا کہ پتہ تو چلے کہ کون کون جو ہے وہ اپنا ہے اور کون کون بیگانہ ہے، صرف یہ دیکھنے کے لیے. ورنہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اس طرح واضح اور اعلانیہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر 40 سال میں بھی آپ نبوت کا اعلان نہ فرماتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے بھی آپ کے اوصاف واضح تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. آپ کے اوصاف بتاتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی. یہ خطا کھا گئے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے کہہ دیا کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کو نبی بنایا جانا ہے یا نہیں. ہے نا ایسا کہ نہیں ہے؟ یہ جامع ترمذی شریف ہے میرے سامنے جی. وقت تھوڑا میں صرف ٹچ کروں گا. جامع ترمذی شریف ہے، اس کی دوسری جلد ہے اور باب ہے باب ما جاء فی بدء نبوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا آغاز. اس میں بحیرہ راہب کا واقعہ ہے. یہ پورا واقعہ ہے بحیرہ راہب کا، جو عیسائی پادری تھا. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام 14 سال کی عمر ہے. کتنی؟ 14 سال کی عمر ہے. اور 14 سال کی عمر اعلان نبوت کب فرمایا؟ 40 سال. یہ پہلے ہی ہے نا. پھر توجہ فرمائیے گا. 14 سال کی عمر ہے. حضرت ابو طالب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ لے کر ملک شام کے سفر کے لیے چلے گئے. ملک شام تجارت کی غرض سے جا رہے ہیں اور حضور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ لیا اور چلے گئے. یہ ملک شام کی طرف جب یہ قافلے جایا کرتے تھے نا تو یہ بحیرہ راہب، اس کا جو ہے وہ عیسائیوں کا بہت بڑا یہ پادری تھا. اس کا گھر، اس کا ڈیرا، اس کی حویلی سمجھ لیں یا اس کا گھر جو تھا اس کا سینٹر میں پڑتا تھا. عرب سے جب قافلے جاتے تھے تو اس کے پاس وہاں پہ جا کے پڑاؤ کیا کرتے تھے. وہاں پہ جب پڑاؤ کرتے ہیں، بحیرہ راہب اس کا معمول تھا. عرب کے قافلے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، وہ اس کے پاس ان کی مہمان نوازی کیا کرتا، ان کے پاس ان کو بٹھاتا، اچھا کھلاتا پلاتا اور وہ آگے روانہ ہو جاتے ہیں. لیکن بحیرہ راہب آج جو یہ قافلہ جس میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس تھی، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ بحیرہ راہب کا معمول تھا کہ اس نے کبھی بھی کسی بھی قافلے کا باہر آ کر استقبال نہیں کیا تھا. قافلے آتے اور قافلے آ کر جو وہ جھکتے وہاں پہ ٹھہرتے اور ٹھہرنے کے بعد ان کی جو وہ مہمان نوازی یا جو ضیافت کی جاتی یا انہیں جو کچھ بھی کھانا تناول کرنے کے لیے پیش کیا جاتا، آرام کے لیے جگہ میسر کی جاتی، جو بھی کیا جاتا وہ اپنا کرتے اور کرنے کے بعد وقت گزارنے کے بعد اسٹے کرنے کے بعد کچھ آرام کرنے کے بعد آگے چلے جاتے. مگر یہ جب قافلہ آیا، بحیرہ راہب خود قافلے کے استقبال کے لیے اپنے گھر سے باہر آیا. قافلے کے لیے باہر آیا، خود باہر آیا اور خود باہر آ کر وہ بحیرہ راہب کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے جب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قافلے کو دیکھا، یہ عیسائی ہے جی، عیسائیوں کا پادری ہے. یہ کہتا ہے میں نے جب اس قافلے کو دیکھا، میں نے قافلے کو دور سے آتے ہوئے دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی قافلہ عام قافلہ نہیں ہے. یہ قافلہ کوئی عام قافلہ نہیں ہے، یہ قافلہ بڑا خاص قافلہ ہے. یہ قافلہ جب آ رہا ہے تو کہنے لگا میں باہر نکلا، باہر نکل کے میں نے دیکھا، پھر میں کبھی باہر نکلتا، قافلہ چونکہ دور تھا، میں کبھی اپنے گھر کے باہر نکلتا، پھر میں کبھی جب وہ اپنے گھر کے اندر جا کے چھت پہ چڑھتا اور چھت پہ چڑھ کے دیکھتا اور میری جستجو تھی کہ یہ جو دور سے میری طرف قافلہ آ رہا ہے یہ جلدی سے بس میرے پاس پہنچے صحیح. دیکھا کیا تھا اس میں؟ جب اس نے وہ قافلہ قریب آیا، سارے کے سارے قریش کے سرداروں کو چھوڑا اس نے، قریش کے بڑے نامور لوگوں کو چھوڑا اس نے، اور وہ سیدھا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں ہاتھ پکڑ کر بوسہ دیا، چومنے لگا. اور چومنے کے بعد اس نے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک اٹھا کر کہنے لگا ھذا سید العالمین ھذا رسول رب العالمین. وہ کہنے لگے کہ فقال له اشیاخ من قریش ما علمک،
تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو نے ان کے متعلق اتنی پیشن گوئیاں کر دی، 14 سال کی عمر ہے۔ دیکھیں رب کریم اگر کسی کو سمجھ عطا کرے تو عیسائیوں کے پادریوں کو دے دے، اور جب کسی کو خدا بصیرت سمجھ نہ دے تو کلمہ پڑھ کے بھی مسلمان ہو اور وہ یہ کہتا رہے کہ 40 سال تک پتہ ہی نہیں تھا نبوت ہے کہ نہیں ہے۔ جب خدا بصیرت عطا کرنے پہ آئے، وہ کہتا ہے کہ آپ کہتے ہیں مجھے کیسے پتا چلا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب تمہیں دیکھا، انکم حین اشرفتم من العقبہ، میں نے تمہیں جب وہ پچھلی گھاٹی سے اترتے ہوئے میں نے جب تمہیں دیکھا تھا، لم یبق حجر ولا شجر الا خر ساجدا، اوے میں نے تمہیں بڑی دور سے دیکھ رہا ہوں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب تم کسی بھی درخت کے آگے سے گزرتے ہو، جب کسی کی پتھر کے آگے سے گزرتے ہو، وہ پتھر بھی ان کو جھک کر سلام کرتا ہے، درخت بھی ان کو جھک کر سلام کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ خر ساجدہ، وہ ان کو سجدہ کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ولا یسجدان الا لنبی، اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو درخت اور یہ پتھر اور یہ نباتات حیوانات اور یہ شجر جو سجدے کرتے ہیں کسی عام کو نہیں کرتے، اللہ کے نبیوں کو کیا کرتے ہیں۔ یہ جھکتے ہیں تو اللہ کے نبیوں کو جھکتے ہیں، کسی اور کو نہیں جھکتے۔ وَإِنِّي أَعْرِفُهُ بِخَاتِمِ النَّبُوَّةِ أَسْفَلَ مِنْ خُدْرُوفٍ تَطْفِي مِثْلَ التَّخَافُلِ۔ اب فرماتے ہیں کہ وہ اس نے کہا کہ میں فقط یہ نہیں ہے، میں نے جب ان کو پہچان لیا ہے کہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، تو میں ایک اور بات بتا دیتا ہوں۔ ابھی تو انہوں نے لباس پہنا ہوا ہے، ان کی آپ کمر پر دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نظر آئے گا ختم نبوت کی مہر بھی نظر آئے گی، جو ایک سیب کی مثل ہے، اور ان کی کمر پر وہ ختم نبوت کی مہر بھی تمہیں نظر آئے گی۔ اب مجھے بتائیں، یہ پچھلے دنوں ہم سے اتوار والے دن ہمارا سوالات کا سیشن ہوتا ہے نا، سوالات کرتے ہیں، اور الحمدللہ قرآن و سنت کے مطابق ہمارا جواب دینا حق ہوتا ہے۔ قرآن و سنت کے مطابق اظہار کرنا، اعلان کرنا اور قرآن و سنت کے مطابق جواب دینا ہمارا حق ہے۔ کسی نے سوال کیا بد مذہب کے پیچھے نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کسی نے سوال کیا، ہم نے کہا نہیں ہوتی۔ اب آپ کی عدالت میں یہ سوال ہے، آپ کے یہ جامع ترمذی شریف ہے، امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ سیاستہ کی کتاب ہے، یہ فرما رہے ہیں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف 14 سال ہے، اور حضرت ابو طالب کے ساتھ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام بحیرہ راہب کے پاس گئے، اور بحیرہ راہب یہ اعلان کر رہا ہے ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین۔ وہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، یہ تمام انسانیت کے رسول ہیں، یہ کل عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی کہے کہ 40 سال تک کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حضور نبی ہیں کہ نہیں، اب آپ مجھے بتائیں ایسے کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ نہیں، بتائیں تو صحیح، خیانت تو نہ کریں، بخل تو نہ کریں۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس اول ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے ہیں۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو خالق کائنات نے مرجع خلائق بنایا ہے، کل مخلوقات میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد گھومتی ہے، اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کل مخلوقات کا مرکز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اکمل محبت نصیب فرمائے۔